اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائی بہن دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ 10ویں روزے سے 20ویں روزے تک یہ دعا پڑھنے والے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ 3 عشروں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے، جس میں وہ توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوسرے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے ہے، جس میں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک ہر مسلمان یہ دعا ضرور پڑھے، رمضان میں صدقہ کرے، مصیبت اور تکلیفیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا سب سے مقبول وظیفہ جو اللہ سے آپ کی بخشش کرواتا ہے، ساتھ ہی آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت بھی لاتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و مالی غم، تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی ایمان و بدن، فلاح دارین نیز ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ اور بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام منقول ہے۔ یہ آخری دعا احادیث میں بھی تاقراتوں میں مانگنے کی ترغیب وارد ہے۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہے، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ اور یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، دوسرا عشرہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی دعا ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوتے ہیں، جس سے آپ کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہوتی ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ کرتے ہیں تو نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھروں میں خیر و برکت بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور تمام مسائل کا حل بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔
تو ناظرین، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ شعبان کے دنوں میں ہی رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ اور ناظرین، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو، اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر میں فرماتے کہ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے ہیں۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالی نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کا باعث ٹھہرایا ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر اسے ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سروکار نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں جن کو ہم نے رمضان میں کرنا ہے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ اور ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی جانب اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے دوسرے عشرے میں پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے کہ جس میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس نے بلا کسی شرعی عذر بلا کسی مرض کے روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت اور تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، بعد نماز عشاء سورۃ الفتح کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش کے لیے دوسرا عشرہ جو کہ خاص مغفرت کے لیے ہے، اس میں دعائے مغفرت یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس دعا کے علاوہ کثرت سے استغفار پڑھنا، سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا، سورۃ القدر کثرت سے پڑھنا اور تیسرا کلمہ پڑھنا انتہائی فضیلت و برکت کا حامل عمل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ لفظ پڑھتے رہنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کی دولت کے حوالے سے بھی جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگرچہ آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معاف کر کے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے آپ کا رزق آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں انہیں رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، یہ عام مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوانوں پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے بھی لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں اور پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھروں میں کیسے برکت آتی ہے۔ ایک تسبیح کا عمل ہے، لیکن ایسا لاجواب عمل ہے کہ اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور وظیفے کا مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین محترم، رمضان میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں ہی وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک کو اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ناظرین ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورا کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پریشان ہیں، یہ پریشانی دراصل ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے دوسرے مبارک
عشرے میں کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، اور جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی مستند عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک تسبیح کا عمل ہے، اور یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے کیسے کرنی ہے، غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے ناظرین، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس عمل کو شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام ہیں اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی بابرکت دعا ہے، آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ دوسرے شریک کی دعا کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب جان لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کس ترتیب اور کس طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے خاص یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس عمل میں آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ 11 رمضان المبارک سے یہ آپ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور 20 رمضان المبارک تک یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے عشرے کی دعا کا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، 11 رمضان المبارک سے جب دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہونا ہے تو آپ نے اس کی دعا کیسے پڑھنی ہے اور کس طرح سے یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لیں، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کی ایک جامع تسبیح ہے۔ جب مکمل کر لینی ہے تو اس کے بعد دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کو توفیق ہو آپ نے دوسرے عشرے کی اس دعا کو اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس دعا کو کم از کم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس دعا کی کم از کم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے انہی ذاتی اور صفاتی ناموں کی پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش اور تحفے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر کے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بتائی گئی دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتایا کہ طریقے کے مطابق مقررہ وقت پر وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنا مرضی چاہیں دوسرے عشرے میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔